کچھ راوی ایسے ہیں، کچھ مدلس ایسے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لا یدلس الا عن ثقہ، لا یدلس الا عن ثقہ، کہ ثقہ سے کے علاوہ اور کسی سے تدلیس نہیں کرتے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ بعض محدثین ایسے ہیں کہ وہ ہوا لا یروی الا عن ثقہ، ہوا لا یروی الا عن، اور اسی بنیاد پر بسا اوقات محدثین اس راوی کی توثیق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے، اکثری ہے۔ پہلے بھی بتلایا کہ یہ قواعد استقرائی اکثری ہوتے ہیں، علی الکل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لا یروی الا عن ثقہ، راویوں کے بارے میں بھی یہ ہے، ہوا لا یروی الا عن ثقہ۔ غالباً حریز ہے راوی، ان کے بارے میں بھی ہے، امام احمد کے بارے میں، شعبہ کے بارے میں، یحییٰ بن سعید کے بارے میں، اسی طرح اور بھی راوی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ یہ ضوابط الجرح والتعدیل میں آئے گی انشاءاللہ اگر توفیق دی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی۔ تو خیر ان کے بارے میں کئی جگہ تہذیب میں ہے، توثیق نہیں ہے۔ حافظ کہتے ہیں روان ہو رہا ہے فہو ثقہ، اور کیونکہ حریز جو ہے نا وہ جس سے روایت کرتا ہے وہ ثقہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ لا یروی لا یدلس الا عن ثقہ، تو پھر اس کی ہر معاون روایت مردود کیوں ہے؟ سمجھے نا، ہر مدلس روایت معاون روایت اس کی مردود نہیں۔ ہمارے نام تو نہیں لینا چاہیے، لیکن چونکہ یہ ہمارا میدان محدود ہے اور تحقیقی ہے اس لیے اظہار کر رہا ہوں۔ ہمارے زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھونڈ کے کوئی ایک روایت، ایک آدھ روایت تلاش کر لی جس میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے وہ روایت بیان کی ہے اور وہ تدلیس مدلس ہیں، مگر تدلیس کی ہے انہوں نے ضعیف سے۔ وہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے، یہ قاعدہ ان کی جو تدلیس پر کتاب ہے نا اس کے حاشیے میں انہوں نے یہ ساری وضاحت لکھی کہ یہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ضعفاء سے روایت کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرات جہابزہ محدثین پہلے متقدمین کہتے ہیں ہوا لا یروی الا عن ثقہ، ہاں، ان کے استقراء کی پوزیشن کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ قواعد جتنے بھی ہیں وہ کلی نہیں ہیں، کلی چیزیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں۔ قواعد کلیہ جو ہے نا، یہ اقوال کلیہ جو ہے نا، جتنے بھی ہر فن میں یہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرض کا علاج ہے، سائنٹیفک علاج ہے، اس بیماری کی یہ دوائی ہے، لیکن ہر بیمار کو وہ دوائی فٹ نہیں آتی۔ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہر فن میں اسی طرح ہے، کہتے ہیں اس بیماری کی یہ دوائی ہے، لیکن اسی بیمار کو وہ دوائی کبھی نقصان دیتی ہے، فائدہ کیوں بھائی؟ پھر یہ تو دوائی ناقص ہو گئی؟ نہیں، یہ نہیں وجہ، اصل وجہ وہی ہے کہ یہ دوائی اس بیماری کو فائدہ دیتی، اس میں کچھ اور کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے یہ دوائی اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ سمجھے یہ بات یا نہیں؟ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یروی الا عن ثقہ، یہاں انہوں نے اگر ضعیف راوی سے روایت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس سے وہ عموم کا قاعدہ نہیں ٹوٹ پاتا، ورنہ جتنے بھی آپ کے قواعد ہیں ان میں سے آپ کسی کو حرف آخر نہیں کہہ سکتے، اس کو حرف آخر نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عدالت کی تعریف میں بھی جتنا اختلاف ہے اس کے تناظر میں آپ عدالت میں بھی مطمئن ہوں گے کسی کی عدالت پر، کسی کی عدالت پر۔ اس لیے
یہ جتنے تعریف ہے یا جتنا یہ جو ہے کہنا چاہیے کہ قواعد ہیں یا ضوابط ہیں، یہ اکثری ہوتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے جو یہاں نہیں فٹ آیا ٹھیک ہے اس کو رکھ دیں، باقی جگہ پر آپ اس کو قبول کریں، باقی جگہ پر قبول کریں۔ جیسے یہ دوائی یہاں فٹ نہیں آئی تو اس کو آپ اٹھا کے کوڑے میں تو نہیں ڈال دیتے نا، ڈالتے کہ اس نے تو فائدہ ہی نہیں دیا، اس بیماری کو کہتے ہیں جی اس بیماری کا علاج ہے، غلط بات، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، ناتجربہ کاری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام یا صحیح سفیان بن عیینہ کے بارے میں جہاوزہ محدثین اور سب نے یہ کہا ہے لا یدلس الا عن ثقہ۔ اب اگر کسی ضعیف راوی سے، حالانکہ ضعیف سے اگر روایت کی ہے تو اس کی نشاندہی بھی پہلو متقدمین نے کی ہے، اب نہیں کسی نے کی۔ یہ کوئی اس طرح نہیں بھونچال والی بات کہ جناب اس کا انکشاف 14ویں صدی میں ہوا ہے، بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا انکشاف 14ویں صدی میں ہوا ہے، نہیں، پہلے محدثین نے اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس قاعدے کو قبول کرتے ہیں اور یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ لا یدلس الا عن ثقہ۔